بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ میں نے پچھلے 2 لیکچروں سے ایک نئی سیریز شروع کی تھی۔ یہ آپ دیکھیں 2021 کی رپورٹ ہے کہ 5 سال سے چھوٹے بچے جو ہیں یمن میں 85% بچے خون کی کمی کا شکار ہیں، اور انڈیا میں 56%، اور امریکہ میں 9% ہے صرف۔ یمن میں پچھلے کچھ عرصے سے جنگ جاری ہے، وہاں بہت برے حالات ہیں بچوں کے لیے، اور انڈیا اور پاکستان کی فگر اس سے بھی بری ہے، اس لیے میں نے دی نہیں ہے۔ سمجھیں کہ انڈیا سے برابر ہے، بہت تکلیف دہ۔ اسی لیے میری پوری کوشش یہ ہوتی ہے کہ دوائیاں، سپلیمنٹ، میں آپ کو آج بتاؤں گا کہ وہ اتنے زیادہ ابزارب نہیں ہوتے۔ تو یہ سیریز کو سمجھنے کے لیے لیکچر نمبر 257 سے شروع کرنا پڑے گا، جو کہ نیوٹن بلاکر ہم کھا رہے ہیں اس خطے میں، خاص کر ہم۔ بڑی وجہ یہ، تب آپ کو اگلے 3-4 لیکچر آگے پریگننسی میں بھی دوں گا ماؤں کے لیے، کیونکہ بچے کی صحت ہمیشہ ماں کی صحت سے شروع ہوگی، اور جب وہ حمل ہوتی ہے اس وقت سے شروع کرنا پڑے گا۔ یہ درمیان میں یا اینڈ پہ شروع کر کے کبھی بھی آپ چینج نہیں کر سکیں گے، یاد رکھنا۔ جی، آج میں وہ کھانے بتاؤں گا جن میں آئرن بہت زیادہ ہے، اور وہ کھانے بہت ضروری ہیں تاکہ خون کی کمی پوری ہو جائے۔ تو جیسے میں نے بتایا تھا کہ خون کی 2 قسمیں ہیں۔ بیسٹ آئرن جو ہے وہ خون کا جو ہے وہی ہے جو گوشت، مچھلی، مرغی، انڈے سے آتا ہے، کیونکہ 20 سے 40% ہضم ہوتا ہے، اور نامہیم جو کہ یہ روٹی میں، دالوں میں، سبزیوں میں، فروٹ میں، ڈرائی فروٹ میں آتا ہے، وہ صرف 2 سے 12% ابزارب ہوتا ہے۔ یہ سب سے امپارٹنٹ چیز ہے، اس کو آپ نے ذہن میں رکھنا ہے۔ میں پھر ایک چیز آپ کو بتا دوں کہ ابھی جو ڈائٹ پلان آگے آئیں گے، اس میں آپ پریشان نہ ہوں۔ یہ دیکھیں، یہ بچہ جو بن رہا ہے، اس کی سیل وال کولیسٹرول سے بنتی ہے، پروٹین سے بنتی ہے، فاسفولیپڈ، یہ بھی فیٹ ہے، لپڈ ہے۔ برین سیل سارا کولیسٹرول سے بنتا ہے، اومیگا 3 سے بنتا ہے، اور ٹریس منرل، آئوڈین وغیرہ۔ دانت اور ہڈیاں سب کولیجن ہے، پروٹین سے بنتی ہیں، کیلشیم، میگنیشیم، منرل سے بنتی ہیں۔ مسل، لیگامنٹ سارے پروٹین ہے، منرل ہے، فیٹ ہے۔ اور آپ کا امیون سسٹم، پروٹین، وٹامن ڈی، ٹریس منرل، یہ میں کہیں بھی کاربوہائیڈریٹ نہیں ہے، پورا بچہ بن گیا۔ یہ چیز سمجھ لیں، بہت ضروری۔ اس لیے میری اگلے ڈائٹ پلان میں تقریباً اس چیز کو مد نظر رکھا ہوا ہے۔ یہ چیز ابھی ثابت ہو گئی ہے، اس لیے میں نئے لیکچر بنا رہا ہوں، حمل کے لیے بھی، بچوں کے لیے بھی، وہ خوراک کے لیے۔ اور کوشش کریں، میں بار بار بتاتا آ رہا ہوں کہ سپلیمنٹ کے نقصانات بہت زیادہ ہیں، کہ وہ کیمیکل ہیں۔ ہمارا جسم بچوں کا خاص کر قبول نہیں کرتا، مجبوری ہو تو پھر مجبوری ہے۔ تو اس لیے یہ سارا کچھ آپ کو میں ڈائٹ جتنی بتا رہا ہوں، یہ آپ بعد میں بچہ 5 سال کے بعد شروع کر لیں، لیکن کوشش کریں کہ 5 سال تک یہی ڈائٹ دیں جو میں کہہ رہا ہوں۔ یہ بہت امپارٹنٹ ہے، یہ پورے بچے کے پارٹس میں نے بتا دیے ہیں۔ کاربوہائیڈریٹ سمجھ لیں کہ ایک گاڑی ہے، نہ اس کی انجن، نہ سیٹیں، نہ بانٹ، نہ ٹائر، کوئی چیز بھی نہیں بن رہی، صرف پٹرول گاڑی چلانے کے لیے ہے۔ یہی کاربوہائیڈریٹ ہے۔ کاربوہائیڈریٹ صرف فیول ہے، کوئی باڈی کی چیز نہیں بنتی کاربوہائیڈریٹ سے۔ یہی میں سمجھا رہا ہوں پچھلے 3 سال سے آپ کو، کہ پروٹین اور فیٹ یہی دیں بچوں کو، بڑوں کو، سب یہ چیزیں ہیں جو نیوٹن بلاکر ہیں۔ پیچھے 257 لیکچر میں آپ سن لیں برابر، یہ گرین، رائس، چاول جتنے بھی ہیں، یہ سب سے بڑی وجہ ہے برصغیر پاک و ہند میں انیمیا، بچوں میں خون کی کمی کی، کیونکہ ہم ان کے ساتھ گوشت کھاتے ہیں، ان کے ساتھ چیزیں کھاتے ہیں، وہ بلاکر کرتے ہیں۔ یہ چیز سمجھ لیں۔ پھر میں بتا دوں کہ آئرن ایبزارپشن، وٹامن سی سب سے بیسٹ سورس ہے بڑھانے کے لیے۔ تو کوکنگ ہمیشہ ہم نے جو المیہ کیا ہے، یہ نان سٹک فلانا، یہ زہر ہیں بچوں کے لیے، بڑوں کے لیے بھی ہیں۔ تو اگر آپ کاسٹ آئرن، لوہے کے فرائی پان جتنے بھی ہیں، 16 سے 18% آئرن آپ کی خوراک میں بڑھ جائے گا۔ یہ زبردست ریسرچ ہے، یہ آپ دیکھیں، یہ سب سے امپارٹنٹ چیز ہے، یہ ذہن میں رکھنا ہے۔ ایک ہر آئرن کے جو میں کھانے آج بتاؤں گا، اس کے ساتھ وٹامن سی کیا، وہ بھی میں بتا دوں گا۔ پچھلے لیکچر میں بھی میں بتا چکا ہوں کہ کون کون سے کھانے ہیں۔ کم سے کم کچھ بھی نہ ہو تو ایک لیمبو لے لیا کریں، اس کے اوپر لیمبو نچوڑ لیا کریں۔ اور دوسرا، لوہے کے برتن میں پکائیں، لوہے کے فرائی پین میں پکائیں۔ یہ سب سے امپارٹنٹ چیز ہے، اس کو ذہن میں رکھنا ہے۔ میں ابھی آپ کو بتاتا ہوں کہ آئرن کے بڑے سب سے زیادہ، تو اس میں کوئی شک نہیں ہے کہ جو مچھلی ہے، شیل فش ہے، یہ چھوٹے پران، جھینگا، ان میں سب سے زیادہ ہے۔ 100 گرام میں 14 ملی گرام ہے۔ پھر اس کے بعد وٹامن ڈی مل جاتا ہے، منرل مل جاتے ہیں، اومیگا ڈی ایچ اے، یہ فائدہ ہے۔ اگر یہ ملتے کہیں بھی نہیں ہیں مچھلیاں، ناممکن ہے، اس لیے وہ ساری فارمی ہیں، وہ نہ ہی کھائیں تو اچھا ہے، نہ بچوں کو دیں۔ اس کے بعد دیسی مرغی کا چکن، یاد رکھنا، بائلر نہیں، دیسی مرغی کا چکن۔ چھوٹا بچہ ہے، اس کے لیے تو ایک چکن ایک ہفتے کے لیے کافی ہوگا مرغی کا۔ تو 5.7 ملی گرام آئرن ہے اس میں۔ اس کے علاوہ باقی چیزیں جو ہے، منرل، وٹامن، وہ علیحدہ ہیں بہت۔ بیف لیور میں 4.7 ہے۔ اس کے بعد منرل، وٹامن، ہر چیزیں باقی مل جائیں گی۔ ریڈ میٹ
گوشت جو ہے جتنا بیف یا مٹن 2.7 ملی گرام 100 گرام میں ہے، اور دیسی چکن کا لیگ چسٹ پیس نہیں اس میں 1 ملی گرام 1.3 ملی گرام، اور دیسی انڈے کی زردی 0.6 to 0.9 ملی گرام ایک انڈے میں ہوتی ہے۔ تو یاد رکھنا کہ میٹ وغیرہ یہ جتنے کھانے میں نے لسٹ بتائی ہے ان کے ساتھ تھوڑا وٹامن سی لے لیں۔ بیسٹ یہ ہوتا ہے لیمبو نچوڑ لیں یا کوئی تھوڑی سبزی ڈال لیں، بروکلی وغیرہ نہ ہی ڈالیں، لیمبو دے دیں تو کافی بہتر۔ یہ سب سے بیسٹ سورس ہے، یہ آپ سارے دیکھ رہے ہیں۔ ابھی دیکھیں نان ہیم آئرن، جیسے چھولے ہو گئے، لوبیا ہو گیا، دالیں ہو گئیں، سبزیاں ہو گئیں، 2 سے 12% ابزارب ہوتا ہے 100 گرام میں۔ یہ پھر سمجھ لیں 2 سے 12%، باقی ضائع جاتا ہے۔ اور جو سپلیمنٹ ہیں وہ اس سے بھی کم ہیں، میں پھر بتا دوں آپ کو۔ سویا بین 8.3 ملی گرام ہے، لیکن نیوٹرن بلاکر بہت زیادہ ہیں اس میں، اس لیے وہ زیادہ ابزارب نہیں ہوتا ہے، ابزارب 2% ہی ہونا ہے، تو 1.5 ملی گرام ہی بنتا ہے وہ۔ تو چیا سیڈ میں 7.5 ملی گرام ہے، اس میں نیوٹرن بلاکر ہیں، لیکن اس میں اومیگا 3 ہے، باقی چیزیں ہیں، اس لیے یہ بہتر ہے۔ مولیسز یا گڑ کہہ لیں اس کو، اس میں سے چینی وہ نکال لیتے ہیں، جو باقی جو بچتا ہے اس میں رچ منرل وٹامن سب کچھ ہوتا ہے، تو وہ ملتا بھی ہے۔ وہ نہ ملے تو گڑ لے لیں آپ، 10 گرام گڑ میں 1.3 ملی گرام آئرن ہے 10 گرام میں، یہ باقی جو ہیں یہ 100 گرام میں ہے۔ تو اگر 100 گرام میں کریں گے تو یہ 15 ملی گرام بنتا ہے، لیکن اس کا کیا ہے کہ شوگر ہوتی ہے، لیکن باقی منرل وٹامن وغیرہ بھی ہوتے ہیں۔ لال مسور کی دال جو ہے، مسور کی دال 4.8 ملی گرام ہے، لیکن اس میں کاربوہائیڈریٹ بہت زیادہ آ جاتے ہیں، شوگر بہت زیادہ آ جاتی ہے، بچہ ہضم نہیں کر سکتا۔ اس طرح چک پیز ہیں، یہ اس میں 2.4 ملی گرام ہے، لیکن شوگر زیادہ ہے۔ پالک 3 ملی گرام کے نزدیک ہے تقریباً، لیکن آکسیڈ بہت زیادہ ہے، اس لیے اس کو بالکل نہ دیں، بچوں کو بڑے بھی نہ کھائیں۔ اگلے ڈائٹ میں نے اس کو نکال دیا ہے کیونکہ بہت زیادہ نقصان، وٹامن سی تھوڑی ملتی ہے لیکن آکسیڈ بہت زیادہ ہے۔ اس کے بعد وہی گرین پی، وہ چھولے تھے پہلے، چک پی چھولے ہیں، یہ گرین پی ہے، مٹر۔ پھر آلو سکن کے ساتھ 3.7 ہے، سکن کے بغیر 1 ملی گرام ہے۔ تو کچھ بھی نہ ہو تو وٹامن سی کے لیے آلو ہی بچے کو دے سکتے ہیں، ابال کے گوشت کے اندر مکس کر دیں، میں آگے بتاؤں گا آپ کو۔ بروکلی کولی فلاور ہے 0.7 to 0.5، بہت کم ہے، لیکن اس کے فائدہ وٹامن منرل بھی ساتھ آ جاتے ہیں۔ یہ دوسری ایک بہت زبردست لئی آئی ہے لیکن ڈیٹا نہیں مل رہا، یہ مولی کے جو پتے ہیں ان میں بہت زیادہ آئرن ہے، لیکن آکسیلیٹ بھی ہے، لیکن سستا ترین طریقہ یہی ہے کہ اس کا شیک بنا لیں یا اس کو گرائنڈ کر کے اس میں ڈال لیں پیوری کے اندر، جو گوشت کی میں بتاؤں گا آگے۔ پھر دیکھ لیں خرمانی خشک، اس میں 6.3 ملی گرام ہے، اور باقی وٹامن منرل بھی بہت مل جائیں گے۔ کھجور 4.8 ملی گرام ہے، یہ 100 گرام میں ہے۔ تو انجیر میں 2 ملی گرام ہے، اس کے علاوہ اس میں 5 دانوں میں انجیر میں ہے۔ ریزن کشمش میں 2.6 ہے کہ شوگر بہت زیادہ ہو جائے گی۔ بنانا، ایپل، انار، پوم گرینیٹ 0.4 سے 0.9 ملی گرام ہے، یہ سارے جو ہیں اس میں ہے۔ پھر یہ گڑ میں بھی میں نے آپ کو بتایا تھا کہ یہ سارے آپ دیکھ لیں۔ اس کے بعد ڈارک چاکلیٹ ہے، اس میں آکسیڈیٹ بہت زیادہ ہوتا ہے، لیکن 80 سے 90% میں، تو یہ بالکل تھوڑا سا ہی کھا سکتے ہیں، 6.3 ملی گرام ہے۔ شہد میں 0.5 ملی گرام ہوتا ہے 100 گرام میں، لیکن شوگر اور فرکٹوز بہت زیادہ ہو جاتا ہے۔ سب سے جو سورس اچھا ہے وہ ہے سیسم سیڈ، تل، وہ 100 گرام میں 21 ملی گرام آئرن ہے، لیکن اس کے ساتھ کیلشیم بہت زیادہ ہے، وہ اس کو بلاک کر دیتا ہے، اس لیے یہ تھوڑا سا لیں گے۔ اور پھر دوسرا طریقہ فائٹیٹ ہے، وہ بھی بلاک کر دیتا ہے، تو اس کا اسپیشل طریقہ بھگو کے، جیسے میں نے بتایا اس طرح ابال کے پھر آپ پکائیں گے، میں اگلے لیکچر میں بتاؤں گا آپ کو۔ تو ہیلتھ کے لیے، RBC بننے کے لیے، جو خون بننے کے لیے جو چیزیں سب سے ضروری ہیں وہ آئرن ہے، فولک ایسڈ ہے، وہ لیکچر نمبر 205 مل جائے گا۔ وٹامن B12 ضروری ہے، 204 لیکچر میں مل جائے گا۔ کاپر، زنک 178 میں، وٹامن A، وٹامن C 254 لیکچر میں، وٹامن D3۔ یہ چیزیں خون بننے کے لیے صرف آئرن نہیں، یہ بھی ساتھ چاہیے، یہ بھی ضروری ہیں۔ یہ سارے میں نے بتا دیے ہیں کہ ڈائٹ سے مل سکتے ہیں، یہ لیکچروں میں ہیں، آپ تفصیل سے جا کے سن سکتے ہیں۔ یہ ریفرنس ہے میڈم کا، جس ڈیٹیل میں جانا چاہے کوئی، یہ سارے بتا رہے ہیں، یہ لیکچر ہیں، یہ بھی ریفرنس ہے، کینبیری کا لیکچر ہے۔ یہ گراف ہے، آپ دیکھ لیں کتنے میں کتنا آئرن ہوتا ہے، کتنے % ڈیلی ویلیو کا ہے، یہ سارا آپ دیکھ سکتے ہیں، یہ آپ دیکھ لیں۔ اچھا جی، خدا حافظ۔